جی السلام علیکم، مائی نیم از علی رضا یاسین۔ کلاس 10th کا آج ہم نے بیالوجی کا چیپٹر نمبر 18 سٹارٹ کرنا ہے، جس کا نام ہے فارماکالوجی۔ جس کے اندر ہم ڈرگز کے بارے میں، دوائیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے فارماکالوجی از دا اسٹڈی آف ڈرگز کمپوزیشن۔ فارماکالوجی اسے کہتے ہیں جس کے اندر تعلیم کی جاتی ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے ڈرگز کی ترتیب کے بارے میں، پراپرٹی خصوصیات کے بارے میں، اینڈ میڈیکل اپلیکیشن اور اس کی اپلیکیشنز کے بارے میں جو کہ میڈیکل طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ سورس ڈرگز آر آلسو بھی اسٹڈیڈ ان فارماکالوجی۔ اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ دوائیات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کلینکل فارماکالوجی واز پریزنٹ ان مڈل ایج۔ ایرلی فارماکالوجسٹ فوکس آن نیچرل سبسٹانس مینلی پلانٹ ایکسکریٹا۔ فارماکالوجی ڈیولپ ان دا 19th century اور بایو میڈیکل سائنسز کہ سب سے پہلے جو تھے وہ نیچرل یعنی کہ پلانٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ کر کے تو لوگوں کو علاج کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ 9th کلاس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ ملیریا کا علاج کیا جاتا ہے سنکونا درخت کے ساتھ، کیونا درخت کے ساتھ، سنکونا کے ساتھ۔ تو بعد میں اس کے بارے میں ٹریٹمنٹ آنے شروع ہو گئی، انجیکشن لگنے شروع ہو گئے تاکہ بخار وغیرہ کم سے کم ہو سکے۔ تو وہ پہلے تھا پلانٹ کے اوپر فوکس، مگر اب ہم نے بایو میڈیکل سائنسز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر دیا ہوا ہے۔ آگے اس ڈرگس کی ڈیفینیشن، اینی سبسٹانس دیٹ وین ابزارب انٹو دا باڈی آف لیونگ آرگنزم آلٹر نارمل باڈی فنکشن انٹو دا ڈرگس کہ ڈرگز ایک ایسی ادویات وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے ٹمپریچر کو، انسان کے اندرونی سسٹم کو ایک نارمل باڈی ٹمپریچر تک لے کے آتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا اگر بخار ہو جیسے تو اس کا جو سا نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 98.6 ہوتا ہے، 98.4، تو اس تک لے کے نا وہ ہم ادویات استعمال کرتے ہیں، اس کو ڈرگس کہا جاتا ہے۔ اس کی دو ٹائپس ہیں، فارماکیوٹیکل اور ایڈیٹیو ڈرگ۔ فارماکیوٹیکل میڈیسن ڈرگز ڈیفائنڈ کیمیکل سبسٹانس یوز ان ڈائگنوسس، کیور، ٹریٹمنٹ اور پریونشن آف ڈیزیز کہ فارماکیوٹیکل ڈرگز وہ والی ہوتی ہیں جس کے اندر ہم علاج کیا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور بیماریوں سے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ دوسری ہے سم ڈرگز آفن میک پرسن ڈیپینڈنٹ آن دیم اینڈ ایڈکٹیو، دے میں بی کالڈ ایڈکٹیو ڈرگز۔ بائی یوزنگ سچ ڈرگز دا پرسن بیکم فیملیئر ٹو اٹ اینڈ دا یوزر کین ناٹ فنکشن ویل وداؤٹ اٹ کہ ایڈکٹیو ڈرگ نشہ آور ادویات وہ والی ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ مطلب کہ ایک بندہ جو کہ سگریٹ کا مشین ہے تو وہ اگر سگریٹ تب تک نہ پیے تو اس کو کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا ہوگا مزدور بھی ہیں، وہ بھی جب یہ کام کرتے ہیں مستریوں کا یا اینٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، اگر وہ نہ پئیں تو ان کے اندر بھی کافی زیادہ کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کہ نشہ آور ادویات ہیں وہ ان کی ایک طاقت ہے۔ اس کے بعد یہ سائڈ بلاک لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سائڈ بلاک کیا ہے کہ فارماکالوجی از ناٹ سینونیمز ود فارماکالوجی کہ جو سی فارمیسی ہے وہ فارماکالوجی کے سینونیمز کسے کہتے ہیں؟ ہم الفاظ ہم تو وچ از نیم یوز فار دا پروفیشن، یہ استعمال کیا تھا پیشہ وارانہ طور پر۔ تھرو از کامن یوز ان ٹو ٹرمز آر کنفیوز، یہ الگ الگ ٹرمز ہیں جو کہ فیلڈ کے لحاظ سے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نیچے دو ڈیفینیشن ہیں جو کہ بورڈ میں آتی ہیں، ایک ہے پرسکرپشن، ایک ہے نان پرسکرپشن۔ پرسکرپشن کسے کہتے ہیں کہ مشورے کے طور پر کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور پھر جا کے دوائیات لینا، اور نان پرسکرپشن اسے کہتے ہیں جا کے میڈیکل اسٹور سے کسی بھی بیماری کے خلاف آپ وہ بھی میڈیسن لے لیں بغیر مشورے کے، اس کو ہم نان پرسکرپشن کہتے ہیں۔ تو پرسکرپشن وہ والی ڈرگز آر سولڈ اونلی فزیشین پرسکرپشن، دیز انکلوڈ باربیٹوریٹس، ٹرینگلیز اینڈ اینٹی بایوٹکس۔ تو یہ جو سی ادویات ہیں جو کہ ڈاکٹر خود لکھ کے دیتا ہے، جس سے آپ کے دل کے درد کے اندر کنٹرول ہوتی ہے، دوسری سانس کی پرابلم اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ پرسکرپشن ہے۔ اور نان پرسکرپشن وہ والی ہیں جو کہ آپ میڈیکل اسٹور سے کسی بھی کاؤنٹر سے خریدتے ہیں، وہ ایسپائرین ہے، کف کی میڈیسن ہے، کوئی بھی میڈیسن جو کہ آپ کے بخار کو کنٹرول کرے، آپ کی کھانسی کو کنٹرول کرے، اس کا نام پرسکرپشن کہا جاتا ہے۔ تھینک یو، یہ آج کا آپ کا ٹاپک۔